الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قابل احترام حاضرین مجلس پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے آج ایسا مبارک دن، جمعہ کا دن ہم سب لوگوں کو عنایت فرما کر ایک جگہ بیٹھ کے اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، ان کی عظمت کو نہ کوئی مقرر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کاتب اس کو لکھ سکتا ہے. حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اور اکثر اکابرین کا کہنا یہ ہے کہ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی سمندر کو روشنائی بنا دی جائے اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے اور درختوں کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام دنیا بھر کے جنات اور انسان کو کتابت کرنے کی حیثیت سے، کاتب کی حیثیت سے بیٹھایا جائے اور سب سے کہا جائے کہ آقائے مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لکھو، ان کی عظمت کو لکھو، تو محدثین کرام آگے لکھتے ہیں کہ سمندر کے اور دریاؤں کے پانی جو روشنائی بنائے گئے تھے وہ خشک ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جتنے شجر درخت ہیں ان کے پتے جو کاغذ بنائے تھے وہ ختم ہو سکتے ہیں، جتنے درختوں کی ٹہنیوں کی قلم بنائی گئی تھی وہ ختم ہو سکتی ہے، اور جتنے جن اور انس بیٹھ کر کتابت کر رہے تھے وہ فنا ہو سکتے ہیں، لیکن آقائے مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی، ان کی عظمت، ان کی شان مکمل نہیں ہو سکتی. ہم سب ایسے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا جس کو اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت عطا فرمائی، جن کے ہاتھوں سے اللہ نے ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، کسی کو ایسے معجزات اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائے. بہت مشہور معجزہ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا.
جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، کوئی اپنی انگلی سے کوئی جادوگر ہو یا کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے محبوب نبی کی امت ہے جس نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے ٹکڑے کیے، اپنی انگلی مبارک سے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں۔ آئیے اسی نبی کی شایان شان میں گنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے یثرب کے دھنی ہم سب کے آقا مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے محبوب نبی کی امت ہیں، ایسے محبوب نبی کی امت ہے کہ جن کے چہرے مبارک بڑے سے بڑا کافر دیکھ لے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے، بڑے سے بڑا مشرک دیکھ لے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر صرف یہی خیال رہتا تھا کہ کس طریقے سے میری امت جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی تھی، اس وقت ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ وہ پہلوان اتنا بڑا پہلوان تھا کہ پورے عرب کنٹری کے اندر ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو شکست دے دیا تھا۔ اس کے نام کے جلوے، اس کے نام کے ڈنکے بج رہے تھے، وہ کسی سے ہارتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کے ساتھ رکانہ کے گھر پر تشریف لے گئے، اور آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو آواز دی کہ رکانہ رکانہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ باہر کچھ لوگ، بڑے آدمی کے گھر پہ واچ مین بھی ہوتے، اور وہ تو شہرت یافتہ آدمی تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا کہ پوری عرب کنٹری اس سے دہلتی تھی، اس کے سامنے جرت نہیں ہوتی تھی کوئی اکھاڑے میں اتر جائے، اور اس کا نام اگر کہیں سنائی دیتا تھا کہ کشتی ہونے والی ہے، پورے عرب کے لوگ اس جگہ پر جمع ہو جاتے تھے، بچے بھی جمع ہوتے تھے، بوڑھے بھی جمع ہوتے تھے، عورتیں بھی جمع ہوتی تھی، بچیاں بھی جمع ہوتی تھی اس کی کشتی دیکھنے کے لیے۔ اور آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر تشریف لے گئے، آواز لگائی رکانہ، اندر سے کچھ لوگ آئے، بولے کیا ہوا؟ بولے ہم کو رکانہ سے ملنا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم رکانہ سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا کام ہے؟ ہم سب کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کو رکانہ کو دین کی دعوت دینا ہے۔ اتنے میں اندر سے وہ رکانہ سنا کہ محمد نام کا کوئی شخص آیا ہے میرے گھر پر اور مجھے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ غصے میں بھاگتا ہوا اندر سے باہر آیا، بولا کیا ہوا، تم کون ہو؟ ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں ابن عبداللہ، میں مکہ شہر کا رہنے والا ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اے رکانہ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔
کہا اس کا مطلب کیا؟ رکانہ نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہا اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اس کے رسول اس کے پیغمبر کو سچا مان لو، دنیا بھی تمہارے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ رکانہ نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں مانتے، ہمارے ساتھ تم کو کشتی کرنا پڑے گا۔ اس کو تو گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ میں تو سب کو پچھاڑ دیتا ہوں، کتنا بھی بڑا پہلوان آ جائے، میرا تو چرچا ہو رہا ہے، میرے نام سے لوگ تھرا جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر خاموش تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سب کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے رکانہ، میں تیار ہوں، چلو۔ رکانہ نے کہا نہیں، ابھی نہیں، کل کے لیے رکھتے ہیں، اور مکہ کی عورتیں بھی آئیں گی، مکہ کی بچیاں بھی آئیں گی، مکہ کے بوڑھے جوان بچے سب آئیں گے، اکھاڑا تیار ہوگا، ایک طرف محمد تم رہنا، ایک طرف میں رہوں گا، اگر تم مجھے شکست دے دیے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا اور میں سمجھ جاؤں گا تمہارا مذہب سچا ہے، اور اگر میں نے شکست دے دیا تو میں کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ مکہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ رکانہ جو پہلوان ہے اس سے کشتی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر اس نے محمد کو پچھاڑ دیا تو وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، اور اگر محمد ان کو پچھاڑ دیے، ان کو شکست دے دیے، ان کو زمین کے اوپر پٹخ دیا، تو وہ رکانہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بہت بڑی تعداد میں دوسرے دن مجمع اکٹھا ہوتا ہے، مکہ کے بوڑھے جوان بچے مرد عورتیں سب کے سب جمع ہو گئی، اور آواز چاروں طرف سے گونجنے لگی رکانہ 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 رکانہ۔ رکانہ پہلوان جو تھا وہ اکھاڑے کے اندر اترتا ہے، اور دوسری طرف ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے، پیچھے سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جا کے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق اکبر کیا ہو گیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول، آپ تو 3 دن سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں، بھوکے ہیں، اور یہ رکانہ بہت طاقتور ہے، یہ اس کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے، یہ سب کو پچھاڑ دیتا ہے، پورے مکے کے اندر اس کی شہرت ہے، عرب کنٹری کے علاوہ بھی جگہوں پہ اس کی شہرت ہے، اور آپ کہے ہیں اللہ کے رسول آپ تو 3 دن سے بھوکے ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو ٹینشن مت لے، ایک طرف ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف رکانہ، باہر آواز گونج رہی رکانہ رکانہ رکانہ۔ رکانہ نے سب کو ہاتھ دے کر کہا رکیے۔ رکانہ نے کہا کہ اے محمد بتا تو پہلے اٹیک کرے گا یا میں تجھے اٹیک کروں؟ وہ اوپن چیلنج کر رہا تھا۔ ہم سب کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے برگزیدہ بندے، اے میرے برگزیدہ نبی، اے میرے برگزیدہ پیغمبر، میں نے تم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رکانہ
میں تمہارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایک نبی اپنی امت کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، ورنہ اللہ پاک بھی مجھ سے سوال کریں گے، تم نے محبوب، میرے محبوب، تم اپنی امت کو کس طرح تکلیف دیے؟ اے رکانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ تم ہی اٹیک کرو۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رکانہ جاہو جلال میں، پوری جاہو جلال میں دہاڑتے ہوئے اس اکھاڑے کے اندر دوڑ لگاتا ہوا، اور چاروں طرف سے آوازیں گونج رہی، رکانا رکانا رکانا، اور رکانا اپنے آپ و تاب میں بھول طریقے سے دوڑتا ہوا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹیک کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، اور حدیث کی کتابوں میں لکھا وہ رکانا اتنا بڑا پہلوان تھا جس کو کوئی عرب کنٹری کے اندر شکست نہیں دے سکتا تھا، جو ہزاروں لوگوں کو شکست دے چکا ہو، لاکھوں لوگوں کو شکست دے چکا ہو، وہ کسی کے سامنے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹیک کرنے کے لیے دوڑا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، نبوت والے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور رکانا جس طریقے سے آتا ہے پتہ چلتا ہے اڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگتا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کافی دیر تک لگا کے رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے تو زمین پہ اٹھا کے پٹخ بھی سکتے تھے، لیکن تکلیف دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، میں اپنی ذات سے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں اپنی ذات سے اس کو ایسا نہیں پہنچا سکتا۔ جس طریقے سے ایک دودھ پینے والے بچے کو اس کی ماں اپنے سینے سے لگا کر اتارتی ہے اور زمین کے اوپر رکھتی ہے یا بیڈ کے اوپر اتار کے سلاتی ہے، اسی طریقے سے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکانہ پہلوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے بعد زمین کے اوپر آہستہ سے رکھ دیتے ہیں۔ وہ رکانہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ میں نہیں مانوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکانہ اب کلمہ پڑھ لے، میں نے تجھے زمین کے اوپر رکھ دیا۔ رکانہ نے کہا نہیں، ایک بار اور یہ نہیں مانوں گا۔ کبھی کبھی ہم میچ کھیلتے، پہلی بال میں آؤٹ ہو جاتے تو کیا بولتے؟ یہ ٹرائل بولتی، نہیں نہیں یہ نہیں مانی جائے گی۔ وہ رکانہ بولا نہیں نہیں یہ نہیں مانا جائے گا، واپس۔ پھر وہ اپنی طرف آیا اور ایک طرف اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف سے پھر وہ گراتا ہوا دہاڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جاہو جلال کے ساتھ وہ گراتا اور دہاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، جس طریقے سے پہلی بار نبوت والے ہاتھوں کو پھیلائے تھے اسی طریقے سے دوبارہ بھی نبوت والے ہاتھوں کو پھیلائے اور وہ رکانہ دوڑتے ہوئے آیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا اس طریقے سے آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے پکڑ لیا، چمٹا لیا اور کافی دیر تک چمٹا کے رکھے رہے۔ اس کے بعد آہستہ سے زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور کہتے رکانہ اب تو مان جا، اب کلمہ پڑھ لے، اب کلمہ پڑھ لے اور اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ اے رکانہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے میں جانا والے بن جا۔ رکانہ کہتا نہیں، ایک بار اور۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رو رہے تھے، جو سجدے کی حالت میں رو رہے تھے اور بول رہے تھے میرے محبوب اللہ کے پیارے رسول آپ نے 3 دن سے نہیں کھایا ہے اور رکانہ کا مقابلہ کیسے کریں گے، وہ تو لوگوں کو شکست دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے، اے رکانہ کو آنے دیجئے۔ تیسری مرتبہ پھر جاتا ہے اور رکانہ جاہو جلال کے ساتھ گراتا ہوا دہاڑتا ہوا وہ پھر واپس آتا ہے، چاروں طرف سے آوازیں گونجنے لگتی ہے، رکانہ رکانہ رکانہ۔ وہ تیسری مرتبہ آیا، آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو تیسری بار پھر پھیلاتے ہیں، وہ رکانہ آ جاتا ہے اور دہاڑتا ہوا آتا ہے اور حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے پھر اس کو چمٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکانہ، وہ اس کے بعد زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں رکانہ اب تو کلمہ پڑھ لے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 3 مرتبہ شکست کھایا، میں تو پہلی بار میں ان کا دیوانہ ہو گیا تھا، ان کا مستانہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے 3 مرتبہ اٹیک اس لیے کیا ہے کیونکہ جب ان کے سینے سے میں لگتا تھا تو ان کے سینے سے لگنے کے بعد میرے سینے میں ایک ٹھنڈک سی
चीज आती थी वो मैं समझ नहीं पाता था। मैं दोबारा आया और जब इन्होंने अपने सीने से लगाया और वो ठंडक फिर दोबारा मैंने महसूस किया। तीसरी बार मैंने चैलेंज किया, उसके बाद फिर मुझे ठंडक वो महसूस हुई। ये हो ना हो अल्लाह के प्यारे सच्चे रसूल हैं, अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। ऐ महबूब आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, अपने हाथों पे कलमा पढ़ा दीजिए। एक आवाज बुलंद होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो रुकाना अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़ लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रुकाना तू तो इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो गया और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो गया। ऐ रुकाना अब नमाजों की पाबंदी करते रहना, शरीयत की पाबंदी करते रहना। रुकाना ने कहा कि अल्लाह के रसूल तुमने मुझे दुनिया के अंदर जहन्नम की आग से बचा लिया है और क़यामत के दिन आप ये हद कर लो कि क़यामत के दिन आप मुझे जन्नत तक पहुंचा के रखेंगे, पहुंचा देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकाना उस वक्त तक मैं तेरा हाथ वहां क़यामत के दिन छोड़ूंगा नहीं जब तक तुझे मैं जन्नत में न पहुंचा दूं। ये थे आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात कि बड़े से बड़ा पहलवान भी अगर शिकस्त देने पर मौजूद आए, शिकस्त देना चाहे, 3 दिन के भूखे हैं प्यासे हैं फिर भी उनको शिकस्त ना दे, ये भी अल्लाह का मोजिज़ा है। यहां तो अगर एक टाइम इंसान खाना ना खाए तो उसको गशी आ जाती है और इतने बड़े पहलवान से मुकाबला करना, अखाड़े के अंदर उतर कर उसको शिकस्त देना, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है। अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह के रसूल ने किसकी दावत दी थी कि अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह की एक मान लो, कामयाब हो जाओगे। ये दुनिया भी तुम्हारी कदमों में और आखिरत भी तुम्हारी कदमों में। मदीनतुल मुनव्वरा का एक खूबसूरत वाकया है, दिल दहलाने वाला वाकया है कि एक मदीना के अंदर काली कलूटी औरत रहती थी जो गुलाम थी, किसी की इधर गुलामी करती थी, नौकरी करती थी, झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और तकरीबन 20 साल तक नौकरी की उसके घर में। वो मुसलमान हुई और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़ी प्यारी है। फरमाती हैं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि वो काली कलूटी औरत बुढ़ी थी, ज़ईफ थी, वो मेरे पास कभी कभी आती थी और जब आए तो फरमाती थी कि वो हार वाला दिन बड़ा अजीब था। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे पास आती थी, मैं समझती थी कि बूढ़ी अम्मा है, मैं इनकी बातों को गौर नहीं करती थी, मैं हाँ कह के टाल देती थी। बुखारी शरीफ की रवायत है कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि वो मेरे पास 2 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे, रोज वो हमेशा आया करती थी और एक ही बात कहती थी कि वो हार वाला दिन बड़ा अजीब था, वो हार वाला दिन बड़ा अजीब था, वो हार वाला दिन बड़ा अजीब था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैं उस बूढ़ी अम्मा से पूछी कि अम्मा ये हार वाला दिन बड़ा अजीब था, इसका मसला क्या है, मुझे बतला दीजिए। उस बूढ़ी अम्मा ने फरमाया, बेटी आयशा मैं हबश की रहने वाली हूँ और मुझे तो मालूम है आपको कि मैं बड़ी गरीब औरत हूँ। मैं एक घर के अंदर 20 साल से नौकरी कर रही थी और उस घर में मैं झाड़ू पोछे कपड़े धुलने का काम किया करती थी। एक दिन उस घर के अंदर एक लड़की थी, उसकी शादी का दिन मुकर्रर हुआ, उसकी शादी का दिन मुकर्रर हुआ कि कल निकाह है। उसके बाप ने उसके लिए बहुत कीमती हार बनवा के लाया, डायमंड के हार, सोने चांदी के हार, उसके अंदर ऐसे ऐसे पत्थर जुड़े हुए थे, बड़ा कीमती हार था। वो लाकर सामने एक मेज था, उसके ऊपर रख देते हैं और कहते हैं मेरी बेटी का जब निकाह हो जाएगा ये हार उनके गले में हम पहना देंगे। बुढ़िया अम्मा कहने लगी मैं झाड़ू पोछे का काम करती थी और वो हार उस जगह पर सामने रखा हुआ था, एक टेबल था उसके ऊपर। घर के अंदर खुशियां, घर के अंदर बहुत सारे दूर दराज से लोग रिश्तेदार आके जमा हुए थे। मेरा काम तो था झाड़ू पोछा करने का, कपड़े धुलने का, साफ सफाई करने का।
کہ میں دیکھتی اتنا ہوں کہ اتنے میں ایک چڑیا آتی ہے جس کو باز کہا جاتا ہے، عربی میں الہدی کہتے ہیں. وہ آئی اور اپنے چونچ میں لی اور اس کو لے کے اڑ گئی. میں کہتے رے وہ کیا ہے؟ وہ تو لڑکی کا ہے، کل اس کی شادی ہے، اس کو دے، وہ تو بڑا قیمتی ہے. وہ کچھ سننا تھا، وہ جانور تھا، پرندہ تھا، وہ لے کے اڑ گیا. وہ کہتی میں گھر والوں کو اکٹھا کی، بولی اماں نے کہا، میں سارے گھر والوں کو بلائی اور بولی کہ دیکھو ایک چڑیا آئی تھی، پرندہ آیا، وہ ہار کو اپنی چونچ میں لیا اور اڑ گیا. لوگوں نے کہا ہے پرندہ ہمارے گھر میں آیا اور وہ ہار کو لے، اتنا قیمتی ہار اڑ جائے؟ وہ نہ ہو تو چوری کی ہے. ہمارے گھر میں بھی چوریاں ہوتی ہیں تو ہم کو اپنے بیٹے کے اوپر شک نہیں ہوتا، اپنی بیٹیوں کے اوپر شک نہیں ہوتا. ہمارے گھر میں جو نوکرانی ہوتی ہے اس کے اوپر شک فوراً جاتا ہے، ہم اس کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا، بڑھیا اماں نے کہا میں نہیں چوری کی ہوں، میں نہیں چوری کی. وہ آیا پرندہ اور لے کر چلا گیا، وہ اڑ گیا، میں تو چلاتی رہی، میں نے چوری نہیں کی. اور جس بچی کی شادی کر رہے ہو وہ تو اس کی عمر 20-21 سال ہے، اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، اپنی بیٹی کے جیسے اس سے محبت کرتی ہوں. اور میں تو بڑی خوش تھی کہ میری بیٹی کے گلے میں یہ ہار پڑے گا، اتنا قیمتی ہار پڑے گا، میں کیسے چوری کر سکتی ہوں؟ لوگوں نے کہا، گھر والوں نے کہا نہیں، ہو نہ ہو تو ہی چوری کی ہے، پرندہ کیسے آ کے لے کے جا سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے بڑھیا اماں نے کہا گھر والوں نے، رشتہ داروں نے مل کے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ میرے سر سے بھی خون آنے لگے، میری پوری بدن زخمے سے چور کر دیے، میں اٹھ بیٹھ نہیں پا رہی تھی. یہاں تک کہ ان ظالموں نے میرے کپڑے اتار کر میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی، انہوں نے کچھ نہیں پایا. مار کر جب تھک گئے، سارے کے سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے. اس کے بعد میں اٹھتی ہوں، پھر گھر والے واپس آتے ہیں مارنے کے لیے کہ اٹھی کیسے تو؟ میں گھر کے کونے میں بیٹھی تھی، میں اٹھنے کی قوت کر رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی آسمانوں کو بنانے والا کوئی ہے، یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، سورج کو نکالنے والا کوئی ہے، چاند کو نکالنے والا کوئی ہے، زمین کا سینہ چیر کے اناج کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، دریاؤں کے اندر موجیں مارنے کے لیے جو دریائے سمندریں موجیں مارتی اس پر حکومت کرنے والا کوئی ہے، بڑے بڑے پہاڑ پیدا کرنے والا کوئی ہے. بھول نہ ہو، اگر وہ ہے تو اس ہار کو لا کر کے مجھے واپس کر دو اور میرے گناہوں کو، میرے اوپر جو تہمت لگی ہے اس سے پردہ فاش ہو جائے، مجھے نیک اور سچا ثابت کر دے. اتنے میں ہوتا کیا ہے، میں اٹھنا چاہتی ہوں اور گھر میں جتنے رشتہ دار آئے تھے گھر والے بھی سب واپس مارنے کے لیے آتے ہیں. اور اتنے میں ہوتا یوں ہے کہ وہ پرندہ جو لے کے ہار گیا تھا وہ اپنی چونچ میں لایا اور سامنے رکھ دیا، پھر اڑ گیا اور میری بے گناہی کا ثبوت تو سامنے آ گیا. لوگوں نے کہا کہ ہم تو تیرے اوپر ظلم کر دیے، تجھے بہت مارے ہیں، تجھے بہت مارے ہیں، تجھے کرنا کیا وہ کر لے. انہوں نے کہا میں تو مجھے کچھ نہیں کرنا، اب مجھے تمہارے گھر میں کام ہی نہیں کرنا، مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو، مجھے کام نہیں کرنا ہے. گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے تو جا. بولی 20 سال سے میں تیرے گھر میں نوکری کرتی تھی، کبھی میں ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کیا، ایک سامان ادھر سے ادھر نہیں کیا. آج بھی اسی جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سمندر کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اس نے آج میری بے گناہی ثابت کر دی کہ میں بے گناہ ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں. وہ نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی کہتے ہوئے باہر جاتی ہے تو ایک صحابی ملتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں امی جان نے تم کو اتنا برا حال تمہارا کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ ایسی بات ہے، میں ایک گھر میں 20 سال سے نوکری کرتی ہوں، میری عمر 60 سال ہو گئی ہے اور اس گھر میں ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کا باپ ہار بنوا کے لایا تھا، وہ ہار کو ایک پرندے نے اٹھا کے لے کر گیا. گھر والے میرے اوپر چوری کا الزام لگا کر مجھے بے تحاشا مارا ہے، اتنا پوری بدن کو میرے زخموں سے چور کر دیا ہے اور یہاں تک نہیں آگے تک بھی بڑھ گئے کہ میرے کپڑے اتار کر میری شرمگاہ کی بھی انہوں نے تلاشی لی ہے، میں کام چھوڑ دی ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا یہ آسمانوں کا بنانے والا کوئی تو ہوگا، یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا، یہ سورج کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے، یہ چاند کے اوپر حکومت کرنے والا کوئی تو ہے، یہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر حکومت کرنے والا کوئی تو ہے، یہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے. اس نے کہا ہاں ہے.
وہ میں نے کہا ان کا وسیلہ لے کے کہا کہ اگر یہ ہے تو وہ مجھے بے گناہی میری ثابت کر دے، اور ہوا یوں کہ وہ پرندہ واپس آیا، ہار لے کر آیا اور میری بے گناہی ثابت ہو گئی، میں آزاد ہو گئی۔ میں ان سے کہا میں تیرے گھر پہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ مکے کے اندر ایک محمد نام کے شخص ہیں، ان کے پاس چلا جا، وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، جو آسمانوں کو پیدا کیا اس کو ماننے والے ہیں، جو زمینوں کو پیدا کیا اس کو ماننے والے ہیں، جو سورج کو پیدا کیا اس کو ماننے والے ہیں، جو چاند کو پیدا کیا اس کو ماننے والے ہیں، جو سمندروں کو پیدا کیا اس کو ماننے والے ہیں، جو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا کیا اس کو ماننے والے ہیں، جو زمین کے سینے کو چیر کر غلہ پیدا کرنے پر قادر ہے اس کو ماننے والے ہیں۔ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے، اس محمد کے پاس چلی جا، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا اماں کے زخموں کو دھولا اور کہا یہاں پہ میں تیرے زخموں کو دھل رہا ہوں، محمد کے پاس پہنچ جا تیرے دل بھی دھل جائیں گے، محمد کے پاس پہنچ جا تیرے دل بھی دھل جائیں گے۔ وہ بڑھیا اماں پتہ کرتے ہوئے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگی، ان کے گھر کی طرف جانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ وہ بڑھیا اماں آ رہی ہے۔ وہ بڑھیا اماں جب پہنچتی ہے تو آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بڑھیا اماں، تجھے لوگوں نے بہت ظلم تیرے اوپر ڈھائے ہیں، تجھے بہت مارا ہے، تیرے بدن کو زخموں سے چور کر دیے ہیں، اے بڑھیا اماں تیرے ساتھ بہت بڑا ناانصاف ان لوگوں نے کیا ہے۔ وہ بڑھیا اماں حیران و پریشان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم کہ وہ میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، میں تو اپنے لب کو ابھی تک کھولی نہیں، میں ان کے پاس پہنچ بھی نہیں پائے، ان کو ساری باتوں کا علم کیسے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ بڑھاتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے اسی ایک اللہ کی طرف مجھے لے کے چلیے، اسی ایک اللہ کو مانوں گی میں بھی جس رب کو تم مانتے ہو، جن کو تم نے کہا تم آسمانوں کو پیدا کرنے والے پر یقین آپ کا ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والے پر آپ یقین کرتے ہیں، زمینوں کے پیدا کرنے والے کے آپ نبی ہیں، آسمانوں کے پیدا کرنے والے کے آپ نبی ہیں، چاند کے پیدا کرنے والے کے آپ نبی ہیں، سورج کے پیدا کرنے والے کے آپ نبی ہیں، سمندروں کے پیدا کرنے والے کے آپ نبی ہیں، اور زمین کے سینے کو چیر کر اور اس سے غلہ پیدا جو کرتا ہے اس ذات کے آپ نبی ہیں، آپ سچے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور ایک آواز بلند ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ ایک آواز بلند ہوتی ہے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ بڑھیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہے کہ وہ عجیب دن تھا ہار والا۔ اما عائشہ نے فرمایا اچھا یہ بات تھی، وہ ہار والا دن بڑا عجیب تھا، میں نے وسیلہ دیا یہ سورج کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، سمندر کا پیدا کرنے والا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ درختوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اور درخت کے اوپر پھل اور پھول لانے والا کون؟ اس کے اندر پھل اور پھول کے اندر مٹھاس کو لانے والا کون؟ پھولوں کے اندر خوشبو لانے والا کون؟ زمین کے سینہ چیر کر اور اس سے اناج اور غلے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ پاک بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ سارے عیوب سے پاک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ، اور چاند کو پیدا کرنے والا اللہ، سمندروں کو پیدا کرنے والا اللہ، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کے سینے کو چیر کر اناج اور غلے کو پیدا کرنے والا اللہ، اور درختوں کو پیدا کرنے والا اللہ، درختوں کے اوپر جو پھل پیدا کرتے وہ بھی پیدا کرنے والا اللہ، اس کے اندر رنگ برنگ بھرنے والے اللہ، اس کے اندر عجیب عجیب ذائقے کو پیدا کرنے والا اللہ، کوئی کھٹا
کھٹا ذائقہ، کسی پھل کے اندر میٹھا ذائقہ، کسی پھل کے اندر کڑوا ذائقہ، یہ ذائقے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھولوں کے اندر خوشبو لانے والا اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو ساری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اور اسی اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ اور انہوں نے جس نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جس کے لیے زمین اور آسمان کو پیدا، ایک بات اور، یہ زمین کو اللہ پاک پانی کے اوپر بچھائے ہوئے۔ کس کے اوپر؟ پانی کے اوپر۔ جب زمین کو پانی کے اوپر بچھایا گیا تو ڈگمگا رہی تھی۔ اللہ پاک نے اونچے اونچے پہاڑ کو پیدا کیا کہ زمین میں جس طریقے سے کھیل مارتے کسی چیز میں، ایسا زمین کے اوپر وہ پہاڑ جو ہے زمین کو تھامنے کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی کتنی عجیب کاریگری ہے۔ ہم اسی رب کو ماننے والے ہیں، اسی رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے تعریفیں ہیں؟ اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو نبیوں والا ہو، وہ راستہ جو صدیقین والا ہو، جو شہداء والا ہو، جو آپ کے نیک بندوں والا ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچا لیجیے ہم کو ان راستے سے جس راستے پر آپ کا غصہ، آپ کا غضب، آپ کی پکڑ، آپ کا عذاب ہو۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت سے فارغ ہو جائے۔